پیارے بہنوں، اس میں شیطان کے جو شیطانی وسوسے ہیں، من شر الوسواس الخناس، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ شیطان جو ہے وہ نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے، جس کو شیطانی وسوسہ کہا جاتا ہے۔ خناس کے معنی ہے پیچھے لوٹنے کے، یعنی جو شیطان ہوتا ہے وہ، اس کو خناس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو یہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ پھر جب انسان ذرا غفلت کرتا ہے تو یہ واپس آ جاتا ہے، تو انسان پھر اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی بندگی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، تو یہ شیطان پھر پیچھے لوٹ جاتا ہے۔ یہی عمل مسلسل جاری رہتا ہے، یعنی کہ جب انسان تھوڑا سا بھی غافل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، دنیا میں مشغول ہوتا ہے، تو شیطان جو ہے وہ واپس لوٹ آتا ہے، پھر اس کے دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ انسان جس سے سست ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کسی بھی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، تو یہی شیطان جو ہے پھر واپس لوٹتا ہے۔ تو شیاطین اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہوئی ہے۔ یہ اللہ نے اس کو قیامت تک، کیونکہ شیطان نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو مہلت دے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مہلت دے دی ہے، تو اس لیے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جیسے ہی انسان غافل ہوگا اللہ رب العزت کی یاد سے، تو وہ واپس لوٹ کر آئے گا اور انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ما منکم من احد الا وقد وکل اللہ بہ قرینہ من الجن، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھی جنوں میں سے مقرر کر دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَإِيَّايَ، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے۔ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، اور اب وہ فرما بردار ہو گیا ہے، چنانچہ وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف فرما رہے تھے کہ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے ملنے کے لیے آئیں، تو رات کا وقت تھا، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ مسجد کے دروازے تک آئے۔ اتنے میں دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے، جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو تیز چلنے لگے۔ آپ نے ان سے فرمایا، الا رسلکما انما ہی صفیہ بنت حیی، ذرا ٹھہر جاؤ، یہ میری بیوی یعنی کہ میری زوجہ صفیہ ہیں بنت حیی۔ یعنی کہ انہوں نے عرض کی، سبحان اللہ، اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بارے میں ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی تھی؟ آپ نے فرمایا، ان الشیطان یبلغ من ابن آدم مبلغ الدم وانی خشیۃ ان یقذف فی قلوبکما شیئا، یہ تو ٹھیک ہے لیکن شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔ یہ صحیح بخاری میں جو ہے نا حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو کچھ دوسرے شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو صلاح کار اور ہمدرد کے روپ میں انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں، یعنی کہ شیطان انسانوں کے روپ میں بھی آتے ہیں، انسان کو گمراہ کرتے ہیں، برے لوگوں کی صحبتیں، جو لوگ جو ہیں گمراہ ہیں، غافل ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، یا وہ کفار و مشرکین ہیں، تو یہ لوگ بھی شیطان کے روپ میں ہوتے ہیں جو انسان کو برائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی کی دعوت دیتے ہیں، خود بھی غافل ہوتے ہیں اور اپنے ملنے والوں، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو اپنی صحبت سے غافل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو شیطان ہوتے ہیں وہ انسانوں کے روپ میں بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی صحبتیں، ایسی مجلسیں، ایسی سمتیں اختیار نہیں کرنی چاہیے جس سے انسان کے دل میں حب دنیا، حب مال پیدا ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے، آخرت کی یاد سے، فکر سے انسان غافل ہو جاتا ہو۔ اپنی سنگتیں، اپنی صحبتیں انسان کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ ناس میں بیان یہ بھی فرمایا ہے کہ دو چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں۔
ایک شیطان اور دوسرا انسان۔ قرآن مجید میں ان دونوں دشمنوں سے دفاع کا طریقہ اور ان کا علاج بھی بتایا گیا ہے۔ انسانی دشمن کا علاج عفو درگزر ہے، حسن سلوک اور صبر جمیل بتایا گیا ہے، اور جو انسان حد سے بڑے ہوئے ہوں اور سیدھے ہاتھوں سے ماننے والے نہ ہوں تو ان کا علاج جہاد و قتال بتایا گیا ہے، کیونکہ وہ کھلے دشمن ہیں، کھلے ساز و سامان کے ساتھ سامنے آتے ہیں اور اس کی قوت کا مقابلہ قوت سے کیا جاتا ہے۔ دوسرا دشمن شیطان ہے جو اپنی فطرت میں شریر ہے۔ احسان، عفو درگزر اور صبر جمیل اس پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈالتے جس سے وہ اپنی شرارت سے باز آ جائیں، اور نہ جہاد و قتال کے ذریعے سے ظاہری طور پر اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے نرم اور گرم تدبیریں صرف انسانی دشمن کے مقابلے میں چلتی ہیں، اس لیے شیطان کا علاج صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اور اس کے ذکر میں مشغول ہونا، جس کی قرآن مجید میں جا بجا تلقین کی گئی ہے، اور اسی پر قرآن پاک کا جو ہے نا اختتام بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ اعراف میں، فرمایا کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آپ ان سے درگزر کیجئے اور نیک کام کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے، اور اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اس طریقے سے سورہ مومنون میں اللہ پاک نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک من رب ان یحضرون۔ برائی کو اس طریقے سے دفع کیجئے جو احسن ہو، ہم اسے خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں، اور آپ کہیں اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک تیسرے مقام پر سورہ سجدہ حامیم سجدہ میں فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ برائی کو ایسی بات سے ٹالیے جو احسن ہو، تو آپ دیکھیں گے یکا یک وہ شخص آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست ہوتا ہے، اور یہ خصلت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہو۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، یقیناً وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ان تینوں مقامات میں دیکھ لیجئے کہ انسانی دشمن کا دفاع احسان، عفو درگزر اور صبر جمیل بتایا گیا ہے۔ اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو جہاد و قتال ہے۔ مومن شخص دونوں صورتوں میں کامیاب رہتا ہے، ناکامی مومن کے لیے ہے ہی نہیں، تو لہٰذا ہمیں بھی کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ غالب آ گیا تو بھی کامیاب، شکست کھا کر شہید ہو گیا تو آخرت میں بے پناہ اجر و ثواب۔ انسانی دشمن کے مقابلے میں ہار بھی مومن کے لیے نقصان دہ نہیں، جبکہ شیطان ایسا دشمن ہے کہ اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ شیطان کی خوشامد کرنا اور اس کو راضی کرنا بھی گناہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہار جانا تو آخرت کو تباہ کر لینا ہے۔ اس لیے شیطان دشمن سے دفاع کے طور پر اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ لینا علاج ہے۔ اللہ کی پناہ کے سامنے شیطان کی ہر تدبیر کمزور اور ضعیف اور بے اثر ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے کہ اس سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں اور تمام کائنات کا رب، بادشاہ اور معبود اللہ تعالیٰ ہے، تو وہی اس لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس سے پناہ مانگی جائے۔ شیطان بڑے پوشیدہ طریقے سے انسان پر وسوسہ ڈالتا ہے، ذکر الہی سے ذرا سی غفلت کی وجہ سے اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہیے اور شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جس طرح خود برے کاموں سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح مسلمانوں کو اپنے بارے میں بدگمانی کا موقع دینا بھی درست نہیں۔ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو بات واضح کر کے تہمت کے موقع کو ختم کر دینا چاہیے۔
پھر ہمیں سورہ مبارکہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسانی دشمن کا علاج عفو درگزر، حسن سلوک اور صبر و تحمل سے کرنا چاہیے، اس سے وہ دشمن کی بجائے محبوب بن جائے گا۔ لیکن اگر یہ تدابیر کارگر نہ ہوں تو پھر قوت یعنی جہاد و قتال کے ذریعے اس کا علاج کیا جائے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ مومن ہر حالت میں خوش نصیب ہے، اگر دشمن پر غلبہ پا لے تو بھی کامیاب، شہید ہو جائے تو بھی کامیاب۔ یہ اعزاز مومن کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس سورہ مبارکہ سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، جس سے مقابلے کے لیے انسان کو ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے اور کسی بھی موقع پر ہار تسلیم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان کا مقابلے میں ہار جانا آخرت کو تباہ و برباد کر لینا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ سے شیطان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے انسان کو کثرت کے ساتھ استعاذہ کرنا چاہیے، یعنی وہ دعائیں پڑھنی چاہیے جن میں شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے، اور صبح و شام کے جو 3 بار سورۃ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی چاہیے، اور فرض کے نماز کے بعد ایک دفعہ ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے، یعنی کہ جو سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو ہر نماز کے بعد کم از کم ایک بار لازمی پڑھنا چاہیے، تاکہ انسانی وسوسوں سے، انسانی جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، شیطانی تخیلات ہوتے ہیں، جو نا امیدی ہوتی ہیں، مایوسیاں ہوتی ہیں، وہ انسان کے اندر سے ختم ہو جائیں، غفلتیں دور ہوں، اور انسان اپنے رب کو ہمہ تن گوش یاد کرتا رہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔